السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، الاسراء والمعراج کی سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ آج پارٹ 2 پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ پارٹ 1 اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور الحمدللہ آج پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید کے بعض وہ مقامات بتائے جائیں کہ جس کے اندر اسراء اور معراج کا ذکر آیا ہے۔ تو میں 3 مقامات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک سورہ بنی اسرائیل۔ اس سورہ کو بنی اسرائیل بھی کہا تھا۔ اس سورہ کا اور ایک نام ہے سورۃ الاسراء۔ گویا کہ اسراء اور معراج کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک سورہ کا نام تو سورۃ الاسراء ہے، اور اسی طرح اس سورہ کا اور ایک نام ہے سورۃ سبحان۔ اس سورہ کی آیت نمبر 1 میں ہمیں اسراء کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، مثال کے طور پر، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 60 میں ہمیں اسراء اور معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا، نیند میں نہیں، آنکھوں سے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر اور روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا اسراء اور معراج کا۔ تو ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف خواب میں یا اسی طرح روحانی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ملا تھا، تو بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ جسم اور روح کے ساتھ، جیسا کہ بعبدہ، تو عبد کہتے ہیں جسم اور روح کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1۔ اسی طریقے سے سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، اسی طرح 11، 12 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو معراج کا ذکر ملتا ہے۔ گویا کہ 3 مقامات میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، اور بار بار 3 مرتبہ میں دہراؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بہانے آپ کو یہ آیتیں یاد بھی ہو جائے، اور اس طریقے سے نئی نئی آیتیں یاد کر لینے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو آلریڈی آپ کے پاس یاد ہے حصہ قرآن مجید کا، پھر اور حصہ جو قرآن مجید کا ہے اس کو اپنے زندگیوں میں اضافہ کرنے سے رحمت اور برکت کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، باركنا حوله لنريه من آياتنا،
باركنا حوله لنريه من آياتنا باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی کہ جس نے اپنے بندے کو دیکھا، اپنے بعبدہ یعنی روح اور جسم کے ساتھ، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا رات اللہ تعالیٰ نے سفر کروایا، لیلم رات کا رات من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے یعنی مکہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی یعنی فلسطین تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں عطا کی، روحانی برکتیں، مادی برکتیں، سب اللہ تعالیٰ نے جس کے اطراف میں، جس مسجد اقصی کے اطراف میں کافی برکتیں ہیں، جیسے مسجد نبوی نازل فرمائی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ہماری نشانیاں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانیاں دکھائی اسراء کے موقع پر بھی اور معراج کے موقع پر بھی۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہاں پر اسراء کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں معراج کی دلیل سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 کی آیت نمبر 60 اور اسی طرح سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 پڑھنے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معراج کا ذکر اور اسراء کا ذکر، دونوں کا ذکر بھی الحمدللہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 60 میں کیا پایا جاتا ہے، کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اس پر غور کیجیے آپ کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا آپ سے، اِنَّ رَبَّكَ کہ بے شک آپ کا رب، احاط بالناس لوگوں کو گھیرے ہوئے، یعنی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وما جعلنا الرؤیا التی، یعنی جو رؤیا عین ہے، یہ اللہ نے آپ کو آنکھ سے، یہ ہم رؤیا منام نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ کفار قریش دو چیزوں میں فتنے میں پڑ گئے تھے، آزمائش میں پڑ چکے تھے، اور دو چیزوں میں کافی فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ایک تو معراج، اسراء اور معراج میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا ہے، وہ اس کو مان نہیں رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں اسراء بھی ہو جائے، ایک رات میں معراج بھی ہو جائے، اور آنکھوں دیکھا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تو ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی بات۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رؤیا عین ہے،
یعنی یہ خواب والی چیز نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ یہ آنکھ سے رؤیا عین مراد ہے۔ اور دوسری چیز جو آزمائش میں وہ پڑھ چکے تھے وہ ہے کہ شجر زقوم کا جو درخت ہے وہ آگ کی وادی میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ آگ تو جلا دیتی ہے، تو پھر یہ درخت کیسا پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو لے کر کافی وہ آزمائشیں پڑھ چکے تھے، تو یہاں پر ان دو آزمائش میں جو پڑھ چکے ہیں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، پہلی آزمائش، اور ہم نے وہ جو آپ کو دکھایا اسراء اور معراج کی رات میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے دیکھا، التی ارائنا کا جو ہم نے آپ کو دکھایا، وہ فتنہ بن گیا، نہیں بنایا مگر یہ کہ فتنہ، یعنی لوگوں کے لیے وہ ایک آزمائش بن گئی، کفار قریش کے لیے وہ ایک آزمائش بن گئی۔ اور دوسری آزمائش کیا ہے؟ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور لعنت زدہ درخت، یعنی وہ شجر زقوم، زقوم کا جو درخت جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 62، یعنی 62، 63، 64 اور 65 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ وہ درخت ہے جو جہنم کے وادی یا جہنم کے اصل میں یا اس کے تل میں یہ اگتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آگ کے ساتھ درخت کیسے جمع ہوتا ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ قدرت کا انکار کرنے لگے تھے، تو یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اسراء اور معراج کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ، یعنی مکمل ایک شخصی طور پر آپ نے آنکھوں سے اس رات میں کافی نشانیاں آپ نے دیکھی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو دو نشانیوں کی طرف یہاں پر اشارہ بتایا جا رہا ہے، ایک ہے لیلۃ الاسراء والمعراج کی رؤیت، اور دوسرا ہے کہ جہیم یعنی آگ کی جگہ سے زقوم کے درخت کا اگنا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دیتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش کیجیے آپ۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں اور ان کو یہ چیز نہیں زیادہ کرتی مگر اور بڑے طغیان میں، بڑی سرکشی میں ان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ تو آئیے سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 6 سے غور کرتے جائیے کہ جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ان کی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہاں پر بھی معراج کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اس لیے لیلۃ الاسراء اور لیلۃ المعراج کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آپ ان آیتوں کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ان آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔
ذو مرۃ فاستوى ذو مرۃ فاستوى ذو مرۃ فاستوى. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈسکرپشن بتایا جا رہا ہے کہ وہ مضبوط پٹھے والے مضبوط تھے. فاستوى اور وہ طریقے سے وہ بلند ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط تھے اور اپنی اصلی شکل میں مکمل طور پر نمودار ہوئے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ بالکل اونچائی کی طرف نظر آ رہے تھے. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. پھر 2 قوس کا فاصلہ رہ چکا تھا. قریب ہوئے اور اسی طریقے سے وہ قریب ہوئے کہ یہاں تک کہ 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس طریقے سے وہ ہوا میں نظر آ رہے تھے، قریب ہو گئے اور 2 قوس کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر وحی کا معاملہ پیش آیا. تو اس طریقے سے ایک وحی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، ایک قسم کی وحی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ جو واقعہ پوری طرح سے نقل ہو رہا ہے، علماء کرام نے کہا کہ یہ معراج کی رات کی طرف اس میں بھرپور اشارہ. اس طرح سے اسراء اور معراج سے متعلق قرآن مجید میں کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل 17 کی آیت نمبر 60 اور سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 میں تو بہت ہی واضح طور پر آپ کو مکمل طور پہ مل جائے گا. یعنی اگر آپ مزید اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو یقیناً آپ کو بہت طریقے سے ما کذب الفؤاد ما رأى تو یہ تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں پھر اگلے سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور پارٹ نمبر 3 میں ہم مزید اسراء اور معراج سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو ضعیف اور من گھڑت روایتوں سے پاک کرتے جائیے اور آتھینٹک روایتوں سے اپنے آپ کو لیس کرتے جائیے انشاءاللہ، تاکہ جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھے اور گفتگو کریں تو آتھینٹک معلومات آپ کے پاس جمع ہوں اور لوگوں کے درمیان آتھینٹک معلومات ہی پھیلائیے انشاءاللہ. تو آپ دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو. انشاءاللہ پھر ہم اگلے کلاس میں پھر سے ہم ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.